پاکستان میں ایک شو لانچ کیا جا رہا ہے جسے ایک ڈیٹنگ شو کا نام دیا گیا ہے، لازوال عشق یا عشق لازوال، یا اس طرح کا کوئی بےہودہ سا نام رکھا گیا، اور یہ اس شو کی ایک سستی سی کاپی ہے۔ If this was happening anywhere in the world, I can completely understand it because they don't have what we have. We have this treasure which is called Quran, the book of Allah. اور اس میں ہر چیز کا لا موجود ہے، اور یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ آپ نامحرم کے ساتھ ایزیلی ایک گھر میں ایک کمرے میں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان اور مسلم کنٹری کا کلچر نہیں ہے، and that cannot become a culture of a Muslim country till the day of judgment. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورۃ نور کی 21ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، اے ایمان والو، اور او دوز آف یو who claim to have belief, do not follow the footsteps of شیاطین، اس کے نقش قدم پر مت چلو، ومن یتبع خطوات الشیاطین، اور جس کسی نے بھی شیطان کے فٹ سٹیپس کو، اس کے نقش قدم کو فالو کیا، پھر کیا ہوگا؟ فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پھر شیطان تو تمہیں حکم دے گا، یأمر بالفحشاء، وہ تمہیں حکم دے گا کہ فحاشی پھیلاؤ، والمنکری، اور لوڈنسنس، شیملیسنس، اسی کا تمہیں حکم دے گا، اور تم کرتے چلے جاؤ گے، اور تمہیں ریئلائز بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ شیطان تمہیں حکم دے رہا ہے اور تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ بہت زیادہ آپ کو شیطان ہینڈل کر رہا ہوتا ہے نا، then he leaves you on the autopilot, then he no longer do وسوسہ to you, you are enough to do وسوسہ to yourself۔ اس کو پتا ہے کہ تم تو اس کی بات مان ہی لوگے، تمہیں ہلکا سا اشارہ کرے گا اور تم اس کی بات مان لو، اور شیطان کا سب سے بڑا مشن جانتے ہیں کیا ہے؟ فحاشی۔ اسی سورۃ نور کی 21ویں آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اور اسی سورۃ نور کی 19ویں آیت ہے، یعنی 2-3 آیتیں اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیل جائے، یہ کون چاہے گا؟ یہ وہی چاہے گا جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس میڈیا ہے، اس کو پتا کہ میں کچھ لگاتا ہوں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کئی میڈیا والے جو ہیں اس کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کی مثال آپ کے سامنے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی فحاشی پھیلے۔ اس طرح کا شو لانچ کرو جس میں 10 نامحرم خواتین 10 نامحرم مردوں کے ساتھ ایک گھر میں گھسا دیے جائیں، اینڈ لیٹس سی واٹ ہیپن۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب کراس کوسچن اس کے سامنے آتا ہے کہ اس دنیا میں تو ان پر عذاب نہیں ہو رہا، وہ ایک لو آئیلینڈ ٹائپ ایک شو ہے، اور وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو ہنستے ہیں، وہ تو پارٹیز میں جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، وہ ڈسکوز میں جاتے ہیں، وہ کلبنگ کرتے ہیں، وہ زنا کرتے ہیں، ان کی پکڑ تو ہو نہیں رہی۔ آیت فرما رہی ہے اس میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، گناہ کی سزا فوری طور پر مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمجھتا ہوں۔ آپ نے کچھ گناہ کیا، فوری طور پر آپ کو اس کی سزا مل گئی، آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے گناہ کیا تھا، آپ نے استغفار کیا، دیٹ از آلسو ون آف دا بلیسنگ آف اللہ۔ یا احساس ہو جانا دل کے اندر کہ یا اللہ میں نے کچھ غلط کیا، مجھے معاف کرتا ہے، ندامت ہونا، یہ معافی ان کو نہیں ملنی، اور نہ یہ توفیق ان کو ملنی ہے، ان کو ہمیشہ یہی لگتا رہے گا کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیٹس میک اٹ اے پارٹ آف اے کلچر، اس کو کلچر کا حصہ بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اٹس اوکے، نو پرابلم، ایک ڈیٹنگ شو تو ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ وہ احساس ختم ہو گیا نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گناہ کرنے کے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو 5 راستے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 10 راستے مزید دے دیتا ہے، ایلو پڑھو، کرو، کھل کے کرو، لیٹ می ڈگ یور ہول اے لٹل ڈیپر فار یو، وہ 10 راستے تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ